مبارکا وانت خیر المنزلین رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ شوال المعظم 1446 ہجری ہے۔ اس ماہ شوال المعظم میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے منفرد واقعہ غزوہ احد ہے۔ 15 شوال المعظم کو 3 ہجری غزوہ احد واقع ہوا۔ آج ہم اس عظیم غزوہ احد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ غزوہ احد کیوں واقع ہوا؟ اس کے بہت سے اسباب تھے۔ ان میں سب سے بڑا جو سبب تھا وہ غزوہ بدر میں جو کفار کو شکست ہوئی تھی 2 ہجری میں، اس شکست کا انہوں نے بدلہ لینا تھا۔ وہ اس شکست اور اس شکست کے حوالے سے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس شکست کا بدلہ لیا جائے مسلمانوں سے۔ چنانچہ 3 ہجری کو 3000 کفار کا لشکر مدینہ منورہ حملہ آور ہوا، اور جبل احد جو مدینہ عالیہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، اس مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ اس لیے اس جنگ کو، اس غزوہ کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو 3000 کفار کے اس لشکر کی جب مصدقہ اطلاعات موصول ہوئیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کے وقت انصار اور مہاجرین صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے کہ جب بھی کوئی کام نبی علیہ السلام نے خصوصاً غزوہ کے حوالے سے، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ مشورہ اس چیز پر تھا کہ یہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے یا شہر کے باہر نکل کر میدان میں جنگ لڑی جائے۔ یہ مشورہ ایک ہی نقطہ تھا، اس پر مشاورت کی۔ چنانچہ وہ نوجوان صحابہ کرام جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کی رائے کے مطابق میدان میں جنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کی رائے یہی تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے اور میدان میں جنگ واقع ہو۔
چنانچہ یہ مشاورت کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تیاری کی، اور اس مشاورت میں منافقوں کا کردار جو سب سے نمایاں آیا، منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھ 300 آدمی تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر لشکر اسلام سے اس لیے الگ ہو گیا، اس نے کہا میری رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس لیے ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ 300 منافقوں کو اپنے ہمراہ لے کر لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ یہ بڑا اہم نقطہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے میرے حبیب کسی بھی موقع پر نہ منافقوں کا کہنا ماننا ہے نہ کافروں کا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق تا قیامت مسلم امت کو حضور کی سیرت سے بھی اور قرآن شریف سے بھی ملا۔ چنانچہ 15 شوال بروز ہفتہ نماز فجر کے وقت مقام احد اللہ کے حبیب پہنچے، تو مقام احد میں حضرت بلال نے اذان دی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی جماعت کرائی۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا سبق، کتنا بڑا سبق ہے مسلم امت کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھا کر مورچہ بندی کا آغاز کیا، تو 300 منافقین جب لشکر سے الگ ہوئے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 700 رہ گئی، تو 3000 اور 700 کا احد میں مقابلہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مقام احد پہنچے تو جبل احد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے تھا، اور حضور علیہ السلام کا رخ اقدس مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ جنوب کی طرف نبی پاک کا رخ اقدس تھا، اور جنوب ہی کی طرف بیت اللہ شریف خانہ کعبہ تھا، تو اللہ کی حبیب کا رخ مدینہ منورہ جنوب خانہ کعبہ کی طرف تھا، اور جبل احد حضور کے پیچھے تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا غزوہ احد واقع ہو رہا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت و بہادری کا منظر ہم اس سیرت کے ان واقعات کو غور سے توجہ سے جب سنیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی تربیت کا سامان ہے۔ ہم لوگ عموماً پریشان بہت جلد ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی موت کی اطلاع، کبھی کوئی حادثہ کی اطلاع، کبھی کوئی نقصان کی اطلاع، آل آف اے سڈن جب بھی ہمیں پریشانی کی اطلاع ملتی ہے ہم اس لیے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے رسول اللہ کی سنت نہیں سامنے ہوتی۔ اگر ہمارے سامنے اللہ کے حبیب کی سیرت اور حضور کی سنت سامنے ہو، ہم اس کو فالو کریں تو پھر ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو مشکل اور پریشانی کے وقت حضور کی سیرت اور حضور کی سنت کیا ہے، یہ خاص نقطہ عرض کر رہے ہیں۔
3,000 دشمنوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ چل کر مدینہ منورہ آ چکے ہیں، مقام ذوالحلیفہ پر وہ آئے، انہوں نے اسٹے کیا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہاں حضرت خباب بن المنذر کو بھیجا، انہوں نے جا کے پوری رپورٹنگ کی کہ واقعی اتنی ہی تعداد ہے جتنی کہ پہلے حضور کو بتائی گئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب لشکر کفار کی مصدقہ اطلاع ملی کہ واقعی 3,000 کفار جنگ کے لیے آ چکے ہیں، اللہ اکبر، بس پھر یہاں مسلم امت کے لیے بہت بڑی تربیت ہے کہ 3,000 کفار سے لڑنے کے لیے، اور جب یہ اطلاع ملی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق پر جب اطلاع ملی تو نبی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دوسرا جملہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان پر یہ آیا، اللہم بک حول و بک اصول، اے اللہ اس مشکل گھڑی میں تجھ سے طاقت چاہتا ہوں اور تجھ سے ہی رعب و دبدبہ چاہتا ہوں، یعنی مالک تو ہمیں طاقت بھی عطا فرما اور ہمارے اندر رعب اور دبدبہ کی کیفیت بھی پیدا فرما۔ یہ دوسرا جملہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، مسلم امت کو تربیت بھی دے رہے تھے کہ جب بھی پریشانی اور مشکل آئے تو تمہاری زبان پر یہ دعائیہ کلمات ادا ہونے چاہیے۔ معزز برادران، حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا فرمائے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں 3 خوبیاں بہت بڑی نمایاں تھیں، اگر ہم ان 3 خوبیوں کو سامنے رکھیں گے ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس میں 3 خوبیاں سب سے زیادہ نمایاں کیا تھیں؟ وہ 3 خوبیاں تھیں حسن، سخاوت اور شجاعت۔ ان 3 خوبیوں میں اللہ کے حبیب سب انسانوں سے زیادہ بلند تھے۔ حضور احسن الناس، سب انسانوں سے زیادہ حسین، اجود الناس، حضور سب سے زیادہ سخی، اور اشجع الناس، اور سب انسانوں سے زیادہ بہادر تھے۔ یعنی حسن میں بھی سب سے نمایاں، سخاوت میں بھی سب سے نمایاں، اور بہادری میں شجاعت میں بھی حضور سب سے زیادہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں میں جو تلوار ہوتی، حضور کی تلوار، حضور کی تلوار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، حضرت شیخ نے مدارج میں اس کو تحریر فرمایا، وہ بھی سبق ہے۔ یہ شعر بھی ہمارے لیے سبق ہے جو رسول اللہ کی تلوار پر لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی تلوار پر یہ شعر درج تھا، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمہ، بزدلی میں شرمندگی ہے، ڈرنے میں، خوف میں، بزدلی میں شرمندگی ہے، وفی الاقبال مکرمہ، جبکہ دشمن کا مقابلہ کرنے میں عزت ہے۔ ایک دوسرا شعر، دوسرا حصہ تھا، والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، بزدلی اختیار کر کے آدمی تقدیر کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا۔
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مالک کا جو فیصلہ لکھا جا چکا ہے، چاہے آپ دل میں خوف کریں نہ کریں، اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ یہ شعر نبی پاک کی تلوار پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت شیخ نے مدارج میں جب غزوہ احد کا تذکرہ مدارج النبوت کی دوسری جلد میں کیا، یہ لکھا، وہیں سے میں نے نوٹ کیا۔ تو بس غزوہ احد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا منظر کیا تھا۔ سبحان اللہ، جی چاہتا تھا کہ یہ بس میں لکھتا رہوں۔ میرے آقا کی ہر ہر ادا پہ لاکھوں سلام، حضور کی ہر کیفیت، حضور کی ہر ادا، رسول اللہ کی ہر سنت پر کروڑوں سلام۔ معراج کی شب کا بھی منظر آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ اور حجۃ الوداع کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول اللہ کی سیرت آپ کے سامنے ہے۔ جب غزوہ احد کے لیے اللہ کے حبیب روانہ ہوئے تو وہ روانگی کا منظر بھی باکمال ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو کیا کہنا۔ والفجر ہے رخسار تو والشمس جبیں ہے، قرآن بھی مداح جمال شاہدیں ہے، ثانی کوئی اس قامت زیبا کا نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اس محبوب کی ظاہری حسن اور باطنی کمال کا کیا کہنا۔ اور پھر جب غزوہ احد کے لیے حضور اپنے مبارک گھر سے باہر آئے، سبحان اللہ، یہ منظر تھا۔ حضرت شیخ نے لکھا، غزوہ احد کے لیے جب نبی رحمت تیار ہو کے باہر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اپنے جسم اقدس پر حضور زرہ پہنے ہوئے تھے، سر مبارک پر دستار مبارک اور کمر مبارک سے پٹکا اور تلوار حمائل کیے ہوئے، حضور کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزہ ہاتھ میں لیے آرام آرام سے حضور باہر تشریف لائے، اور 100 صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے تھے جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ 100 صحابہ نے، منظر کو ذہن میں لائیں نا۔ ہم تو کہتے ہیں بس حضور خالی نماز ہی پڑھتے تھے، نہیں، امت کو یہ بتایا کہ زندگی کا ہر سانس، زندگی کا ہر قدم بہت قیمتی ہوا کرتا ہے۔ حضور کی ہر ہر ادا پہ لاکھوں سلام۔ 100 صحابہ کرام نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور اس 700,000 لشکر کے آگے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ سب سے آگے آگے چل رہے تھے، اور احد کی طرف حضور نے رخ کیا ہوا تھا۔ یہ امت کی تربیت تھی۔ مٹھائیاں کھانا تھے، بریانیاں کھانا، وہ تو بڑا آسان ہے۔ سنت مصطفیٰ یہ ہے، حضور کی سنت اور سیرت یہ نظر آتی ہے کہ حضور معراج پر لامکاں پر پہنچتے ہیں تو بغیر واسطے کے اللہ کا دیدار بھی کرتے ہیں، اور جب احد کا موقع آتا ہے زرہ پہن کر 1000 صحابہ کی قیادت بھی کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ حضور کی سیرت کو جتنا ہم سمجھیں گے آج، ہمارے لیے اسرائیل کیا، پورے عالم کفر کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ میں اس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، 1000 صحابہ، 100 صحابہ نے زرہ پہنی ہوئی، حضور اس شان سے اپنے مبارک گھر سے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے لشکر کی گنتی فرمائی۔ میں کہتا ہوں مینجمنٹ اگر دیکھنی ہو، ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہو،
میں کہتا ہوں یہ لفظ چھوٹا ہے، اگر آپ نے رسول اللہ کی مینجمنٹ کو دیکھنا ہے تو پھر غزوہ بدر، غزوہ احد کو ضرور پڑھیں۔ ہم لوگ تیاریاں نہیں کرتے، بس ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جب رسول اللہ کی تیاری کو دیکھا تو سمجھ آئی یار ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پرفیکٹ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ چنگیاں پائے گا تو کیا، اگر حضور کے قریب جیب ہوتے حضور کیوں تیاری کر رہے تھے؟ کیا اللہ حضور کے ساتھ نہیں تھا؟ حضور کو بھروسہ نہیں تھا اللہ پر؟ حضور نے تیاری کی تو صحابہ کی لشکر کی حضور نے گنتی کی، کاؤنٹنگ کی، کتنے صحابہ ہیں۔ معزز برادران، حضرت شیخ نے اس مقام کا نام بھی لکھا ہے، شیخین کا نام لکھا ہے، اس مقام پر حضور ٹھہرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی گنتی کی، کتنے صحابہ ہیں، تو اس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر میں دیکھا چند صحابہ کرام چھوٹی عمر والے، یہ بچے چھوٹی عمر والے بیٹھے ہیں، ہمارے بچے نہیں ہم مسجدوں میں لاتے، وہ پھر موبائل پر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارے سب بچے مسجدوں میں آئیں۔ یہ چیزیں کون بتائے گا؟ ہمیں تو چونکہ معلوم نہیں ہے، غزوہ احد کون بتائے گا؟ جب بڑوں کو ہی نہیں پتہ، ان کو کون بتائے گا؟ اس لیے آج یہ موضوع غزوہ احد کا رکھا۔ 3 ہجری 15 شوال کو غزوہ احد واقع ہوا۔ معزز برادران، تو میں حضور کی مینجمنٹ، حضور کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھا تو تعداد گنتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ لشکر کتنا ہے ہمارے ساتھ۔ تو لشکر میں دیکھا کہ کم عمر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی لشکر میں شامل تھے، یعنی کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے غزوہ احد میں نوجوان صحابہ تو جا ہی رہے تھے، کم عمر صحابہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ یہ نقطہ بڑا قابل توجہ ہے۔ کم عمر، میں نے ان کی تعداد نام لکھے حضرت شیخ نے رحمت اللہ علیہ، وہ 8 صحابہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ سرکار نے ان کو دیکھا، کم عمر صحابہ، 10 12 سال یوں سمجھ لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگلی بات اس سے اہم ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم تو رسول اللہ کی ان اداؤں کو دیکھتے ہیں اور حضور کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کم عمر صحابہ کو غزوہ احد کے لشکر میں جب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے انہیں گھروں کو واپسی کا حکم دیا۔ سن رہے ہیں؟ یہ ٹرافیاں لینے کے لیے بچے نہیں جا رہے تھے، کافروں سے لڑنے جا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں ابو جہل کو مارنے والے کم عمر صحابی تھے، معاذ و معوذ مدینہ کے انصاری تھے، کوئی نوجوان نہیں تھے، بچے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم بدر میں کھڑے تھے، 2 بچے انصاری معاذ و معوذ میرے ساتھ، پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بس ہم نے ایک ہی سنا ہوا ہے کہ وہ ہمارے نبی کریم کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب ان بچوں نے مجھ سے پوچھا، بائی چانس سامنے مقام میدان بدر میں ابو جہل اپنے لشکر کو تربیت کرتے ہوئے نا آگے پھر رہا تھا گھوڑے پر، تو میں نے کہا بچوں وہ ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب میں نے انگلی کا یوں اشارہ کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری انگلی پہلے اٹھی کہ وہ وہاں پہلے پہنچ گئے۔
میری انگلی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری انگلی پہلے اٹھی کہ وہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کیا درد سے بولتے ہیں اقبال، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ انہوں نے بادشاہوں کے تاج کچل ڈالے تھے، ان کو حضور کی اس نسبت پہ ناز تھا۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردار۔ رسول اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مصطفیٰ کے بل پہ قوت کیجئے، پھیر دیجئے پنجائے دیوئے لعین، مصطفیٰ کے بل پہ قوت کیجئے۔ کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، رسول اللہ کی نسبت پہ ناز کرو، فخر کرو، اور اپنے اندر مضبوطی پیدا کیا کرو کہ میرے پیچھے میرے رسول کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات لمبی ہو جائے گی معزز برادران۔ تو معاذ و معوذ نے ابو جہل کو قتل کیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب یہ دونوں شہزادے معاذ و معوذ آئے تو سرکار نے فرمایا تم نے اپنی تلواریں صاف تو نہیں کر دی؟ عرض کی نہیں حضور، تلواریں اسی طرح ہی ہیں، دونوں پر خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا معاذ و معوذ کو کہ تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، تلواروں پر خون لگا ہوا۔ تو یہاں جب بچوں کو دیکھا، آج ہم اس لیے یتیم ہو گئے کہ ہمارے بچے ہم سے چھن گئے۔ تو نبی علیہ السلام اگلا جذبہ دیکھیں کہ ان بچوں میں کیا جذبہ تھا۔ دعا فرماؤ اللہ ہمارے بچوں میں وہ جذبہ پیدا فرما۔ اگر یہ بچے دین میں آ گئے تو آپ انویسٹ ہو گئے، آپ کی کمیٹی یہی ہے۔ یہ چلے گئے تو آپ یتیم ہو گئے، آپ خالی بیٹھے ہو۔ رو رو کے دعائیں مانگو، یا اللہ ہمارے بچوں کو وہ کردار عطا فرما، ہمارے بڑوں کو وہ کردار عطا فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے ان 9 عمر چھوٹے بچوں کو، جن کی تعداد میں نے بتایا 8 کے لگ بھگ تھی، حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر احد میں جانے والوں جو جا رہا تھا اس سے ان بچوں کو حکم دیا کہ آپ گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ وہیں کھڑے تھے۔ بعض صحابہ نے عرض کی 2 نام یاد رکھنا، ایک ہے حضرت رافع، دوسرے ہیں سمرہ بن جندب، یہ 2 نام یاد رکھنا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت رافع عمر میں چھوٹے ہیں لیکن کمال کے تیر انداز ہیں، تیر اندازی میں بڑے اسپیشلسٹ ہیں، ان کا تیر نشانے پر فٹ آتا ہے، بڑے تیر انداز ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلیں آپ کو اجازت ہے۔ حضرت رافع کو اجازت جب ملی تو دوسرے صحابی حضرت سمرہ بن جندب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کو اجازت دے دی، یہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری ان سے کشتی کرائیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ پر مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسے کرو تم کشتی کرو۔ ویسے کیا خیال ہے کس چیز پہ کشتی ہو رہی تھی کہ میں بھی غزوہ احد میں شامل ہوں، بچے کشتی کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بڑے کیا نماز کے لیے نہیں آتے، میں آ رہے ہیں ابو تسی جاؤ۔ معزز برادران، خدا کی قسم جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، حضور علیہ السلام اور 700-800 صحابہ کے سامنے ان بچوں نے کشتی شروع کی، بالکل وہی ہوا۔ جب وہ مقابلہ ہوا، کشتی شروع ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کشتی کی۔ ویسے وہ منظر کیا ہوگا، صحابہ بھی اور رسول اللہ ان کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ جہاد میں جانا ہے،
کافروں کو بھگانا ہے، فلسطین کو بلند کرنا ہے۔ جب مقابلہ کیا، یقین فرما لیں حضرت سمرہ بن جندب نے ان کو پٹک کے مارا اور رافع کو نیچے گرا کے ان کو شکست دے دی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی آ جاؤ۔ وہ دونوں نو خیز نو عمر صحابہ، وہ 700 صحابہ میں وہ 9 عمر صحابہ شامل تھے۔ معزز برادران، یہ ستارے جب میدان احد میں پہنچے، وہ منظر ہی بڑا قابل دید۔ دعا فرماؤ اللہ ان کے جہاد کے صدقے ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرمائے۔ آج پھر ہمیں ضرورت ہے، آج ہمارے جوانوں کو پھر اسی کردار کی ضرورت۔ کائنات کو دکھا دیا جائے کہ ہم ابو بکر و عمر عثمان و علی حسن حسین کے ماننے والے ہیں۔ بدر والے ہمارے تھے، احد والے ہمارے تھے، خندق والے ہمارے تھے، کربلا والے ہمارے تھے۔ ضرورت ہے اس وقت معزز برادران۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے پہنچے تو پھر حضور علیہ السلام میدان احد تشریف لے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کے ہفتے کے دن حضور کا رخ پاک مدینہ پاک کی طرف تھا۔ میدان احد میں جبل احد حضور کے پیچھے تھا، حضور کا رخ مدینہ پاک کی طرف جنوب کی طرف تھا، اور جنوب کی طرف رخ کریں تو خانہ کعبہ بھی ادھر ہی ہے۔ معزز برادران، حضور علیہ السلام نے پورے میدان کا جائزہ جب لیا تو ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا، یعنی وہ ایسی جگہ تھی جس میں شگاف تھا پہاڑ میں، تو وہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اس کو ہم درہ کہتے ہیں، انٹری گیٹ کہہ سکتے ہیں۔ وہاں سے دشمن حملہ آور پیچھے سے کر سکتا تھا اس پہاڑ پہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پورے میدان کا اور سرکمسٹانسز کا جب پورا جائزہ لیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی اقدامات کی خاطر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 50 صحابہ تیر انداز سلیکٹ کیے۔ 700 کا لشکر تھا۔ غزوہ احد میں لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 700۔ اس 700 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹاپ کلاس کے تیر انداز صحابہ تھے 50 سلیکٹ کیے۔ 50 چن کر ان میں ایک کو ہیڈ مقرر کیا، اس دستہ کو مقرر کر کے ان پر ایک سپرویژن کے لیے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن جبیر کو ان کا ہیڈ مقرر کیا۔ اس مقام پر فرمایا تم نے اس مقام پر تمہیں مقرر کر رہے ہیں، ہدایت سنیں۔ حکم دیا کہ کسی صورت میں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، خواہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست۔ ایک دوسرا فرمایا اگر تم دیکھو ہمیں پرندے اٹھائے لے جا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، اگر ہم سب کفار کو قتل کر دیں اور ہمیں فتح مل جائے تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا جب تک تمہیں بلانے کے لیے میں آدمی نہ بھیجوں۔ میں آدمی بھیجوں گا پھر تم نے یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ دیکھا حضور کی بصیرت، جو خالی دعا تسبیح پڑھ دیں دے آپ پہ اللہ چنگی پائے گا، نہیں، دنیا میں رہ کر دنیا کے تقاضوں کو میٹ کرنا ہے، پورا کرنا۔ وہ صحابہ 50 صحابہ وہاں مقرر کر دیے۔ اب جنگ کا آغاز ہوا۔ اللہ اکبر۔ کفر کے پاس 2 طاقتیں ہیں، شراب ہے، پیسہ ہے، عورت ہے۔ اللہ کو پامردی، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ معزز برادران، جب جنگ کا آغاز ہوا، یہ 4 صفحے میں نے لکھے، اگلا جمعہ بھی اسی پر عرض کروں گا
تاکہ ہمارے اندر یہ جہاد کا جذبہ پھر اٹھے، پھر ہم میں اپنے ان پیاروں کی ایک طاقت پیدا ہو، ہم پھر کفار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں، سر جھکا کر نہیں سینہ اٹھا کر کھڑے ہوں، اور ہم دنیا کو دکھائیں نحن بایعنا محمدن۔ میں نے پڑھا ہے غزوہ خندق کے اندر صحابہ کرام جب خندق بھی کھود رہے تھے یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعنا محمدن علی الجہاد ما لقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی کے ہاتھ پر اس چیز پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندگی کا آخری سانس ہوگا ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ معزز برادران، جب جنگ کا آغاز ہوا، یہ سنیے، کیونکہ وہ کفار اپنے ساتھ عورتیں بھی لائے تھے، ان عورتوں کو اونٹوں پر اوپر کیبن بنا کے ہودج بنا کے 500 کلومیٹر مکہ پاک سے مدینہ منورہ کا یہ فاصلہ، ان خواتین کو ان سواریوں پہ کورڈ فارم میں اوپر ہودج کیبن بنا کے ان سواریوں پہ تمام سہولیات کے ساتھ مکہ سے سوار کر کے غزوہ احد میں لائے۔ آغاز ان عورتوں نے کیا، ان کے ہاتھ میں دف تھی۔ آج بھی گانا بجانا اور گانوں کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، لڑکیوں کے ذریعے آج مسلم امت کا حیا چھینا جا رہا ہے۔ تب بھی ان کے پاس یہی طاقت تھی۔ وہ خواتین آغاز عورت سے کیا، یہ ان میں جو ٹاپ کلاس کی تھیں معزز برادران، ان میں سے 15 عورتیں، اس سے پہلے ابو عامر فاسق نے لشکر اسلام کی طرف پہلا تیر پھینکا، جنگ کا آغاز کیا اس نے، اس کے بعد یہ 15 عورتیں دف بجا بجا کر آگے بڑھیں اور وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، نحن بنات طارق، نحن بنات طارق نمشی علی النمارق۔ ترجمہ، ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، یعنی بڑے بڑے سرداروں کی ہم بیٹیاں، اور ہم قالینوں پر چلنے والیاں۔ اللہ، دف بجی، یہ انہوں نے زبان سے کہا، آگے بڑھیں، اس کے بعد غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا ان کا علم بردار، اللہ اکبر، یہ سنو، یہ پڑھو، یہ سمجھو، ان چیزوں میں ہماری زندگی، ان چیزوں میں مسلم امت کی اٹھان ہے۔ کافروں کی طرف سے 3000 کا لشکر سامنے احد کے میدان میں کھڑا، ادھر 700 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے، ان میں سے 3000 کا علم بردار جھنڈا اٹھا کر وہ آگے آیا، اس نے جو جملہ کہا، مسلمانوں کو جملہ کہہ کر للکارا، اس کا نام تھا طلحہ۔ وہ آیا اور اس نے ان الفاظ سے مسلمانوں کو للکارا، کہنے لگا، تم میں سے کون ایسا ہے، تم میں سے ہے کوئی ایسا جو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں قتل ہو کے جنت میں چلا جائے؟ مجھے قتل کر کے دوزخ میں پہنچا دے یا میرے ہاتھوں قتل ہو کے جنت میں چلا جائے، ہے کوئی تم میں سے ایسا؟ 700 صحابہ رسول اللہ موجود، یہ چیلنج جب سامنے آیا تو یہیں کرنے والے، کمپرومائز یس سر کہنے والے نہیں تھے، یا گردانے تھے، انگریزیاں بولنے والے وہاں نہیں بیٹھے تھے، وہ سینہ تان کر محمد عربی کے ساتھ کھڑے ہو کر تھے، اور ان میں سے پھر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا، اور وہ سب کے سامنے پھڑکنے لگ گیا زمین۔
تلوار کا ایک ہی وار کیا، وہ بھڑکنے لگ گیا۔ غیرت ہے بڑی چیز، علم وہ کام نہیں کرتا، پیسہ وہ کام نہیں کرتا، حسن وہ کام نہیں کرتا جو عشق مصطفیٰ کام کرتا ہے۔ عمل بڑی چیز ہے۔ جب وہ بھڑکنے لگا، اس کا ایک اور بھائی، ظاہر ہے نا جی، بھائی جو مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کو تڑپتے ہوئے اس کا دوسرا بھائی جس کا نام عثمان بن ابو طلحہ، یہ طلحہ بن ابی طلحہ، دوسرا عثمان بن ابو طلحہ، وہ پھڑکتا ہوا، بل کھاتا ہوا، غصے میں، غرور میں وہ آگے بڑھا۔ سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بدر ہو یا احد ہو، سب سے پہلے خاندان بنو ہاشم آگے آ رہا ہے۔ بدر میں سیدنا علی المرتضیٰ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا خاندان بنو ہاشم اٹھو اور اس دین کی حمایت میں ان دشمنوں کا صفایا کر دو۔ چنانچہ احد میں بھی پہلے علی المرتضیٰ نے اس کا خاتمہ کیا۔ جب اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ آیا تو سیدنا حضرت حمزہ شیر خدا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آئے اور اس کے شانے پر ایک ایسی تلوار کا وار کیا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی، تڑپنے لگا، اور بے ساختہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، انا ابن ساقی حجیج، میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دعا کرو ایسی اولاد ہو، ایسے علم والے اٹھے۔ آپ بڑے جب ہوں گے تو پھر بچے بھی ایسے ہیں۔ معزز برادران، اس کے بعد پھر تیسرا آیا، اللہ اکبر، اس کے بعد ابو سعد بن طلحہ تیسرا، وہ جھنڈا اٹھائے آیا، اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران نے ہلاک کیا۔ معزز برادران، 10 اشخاص، حضرت شیخ نے لکھا 10 اشخاص جھنڈا اٹھا کر آتے رہے، اور جس نے بھی لشکر سے سر اٹھایا وہ سر کے بل گر کر ہلاک ہوا۔ مسلمان مجاہدین کے حملوں میں شدت آئی، میرے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حکم سے پھر 700 صحابہ ٹوٹ پڑے، اجتماعی حملہ ہوا۔ معزز برادران، کفار کے 20 سے زائد افراد مارے گئے۔ بس پھر ان مجاہدین اسلام کے آگے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، شکست کھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کی وہ عورتیں جن کو سوار کر کے وہ دف بجانے کے لیے لائے تھے، وہ عورتیں عزت اور غیرت کے تانے دیتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگنے لگیں۔ اس طرح ابتدائی فرسٹ فیز میں مسلمانوں کو احد میں فتح حاصل ہوئی۔ یہ مدارج النبوہ جلد 2 میں یہ سب کچھ موجود تھا۔ اس کے بعد پھر وہی جہاں حضور علیہ السلام نے 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ فتح حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے وہ پوائنٹ چھوڑ دیا۔ 10 صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ موجود رہے، باقیوں نے کہا فتح حاصل ہو گئی ہے، حضور کا حکم یہاں تک تھا، تو 40 صحابہ چلے گئے، 10 وہاں رہے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ۔ معزز برادران، خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے پیچھے سے مڑ کر اسی مقام سے جب حملہ کیا تو مسلمان تیار نہیں تھے۔ بس پھر اس حال میں 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ آج احد کے میدان میں وہی 70 صحابہ آرام فرما ہیں۔ ان میں بہت بڑے، اگلے جمعے یہی بیان کروں گا، میں ان میں سے 4 کے نام لینا چاہتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم یہ وہ صحابی رسول ہیں جب مدینہ عالیہ میں سب سے پہلے مبلغ اسلام حضور علیہ السلام نے ان کو مکہ سے بھیجا تھا،
انہوں نے مدینہ منورہ آ کے تبلیغ دین فرمائی تھی، اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جو شکل تھی وہ رسول اللہ سے ملتی تھی، مشابہ تھی۔ جب یہ شہید ہوئے انہی کو دیکھ کر کافروں نے کہا حضور وصال فرما گئے۔ یہ شہید ہوئے، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بہت سے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد نبی کریم علیہ السلام غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کے قریب کھڑے ہو کر حضرت مصعب بن عمیر کی نعش مبارک کے قریب کھڑے ہو کر نبی پاک نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ کیا خیال ہے کوئی ان کا مقام ہوگا؟ ہم حضور کے نام سے دعائیں مانگتے ہیں، جب حضور نے خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ان کے لیے دعا فرمائی، اور یہ بڑا تاریخ ساز جملہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر سب کے سامنے ارشاد فرمایا دعا کے بعد، تمام شہداء احد کے بارے میں حضور نے فرمایا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں ان ہؤلاء شہداء عند اللہ تعالی یوم القیامہ، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لوگ قیامت تک شہید ہیں۔ دوسرا پھر صحابہ سے فرمایا فاتوہم فزوروہم، پس آؤ ان کی زیارت کرو، ان کے مزارات کی زیارت کرو۔ اگلا جملہ والذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامت الا ردوا علیہ، قرطبی عن بیہقی۔ فرمایا حضور نے اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اس لیے ان مجاہدین کا جہاد کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ ہر مسلمان کے درجے ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اگر 2 ارب مسلمان ہوں یا 5 ارب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر مسلمان کا ایک درجہ ہے اللہ کے قرب کا جنت میں۔ لیکن سورہ توبہ میں فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا، باقی سب کے درجے ہیں، لیکن اعظم درجۃ عند اللہ، یہ جہاد اور ہجرت کرنے والے، رسول اللہ کے دین کے لیے اٹھنے والے، ان کا درجہ اعظم اللہ کے یہاں سب سے اونچا اور عظیم درجہ انہی کا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم کو فہم عطا فرمائے، آمین۔